اذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آج میں مسجد نور فرینکفرٹ سے یہ پہلا خطبہ دے رہا ہوں. جیسا کہ جرمنی میں رہنے والے احمدی جانتے ہیں، اس کی وجہ اس سال اس مسجد کی تعمیر پر 50 سال پورے ہونا بنی ہے. 50 سال پہلے یہ مسجد اس وقت کی جماعتی ضرورت اور وسائل کے مطابق تعمیر کی گئی تھی. گو آج یہ احمدیوں کی تعداد کے مطابق ضرورت پوری نہیں کرتی، ایک چھوٹی سی مسجد ہے. اسی لیے یہاں کے علاقے کے احمدیوں کے علاوہ بہت کم تعداد میں دوسروں کو اجازت دی گئی کہ آج جمعے پہ یہاں آئیں. یہاں جرمنی کی یہ دوسری مسجد ہے جو جماعت احمدیہ نے تعمیر کی. پہلی مسجد ہیمبرگ کی تھی جس کے 50 سال میرے خیال میں 2007 میں پورے ہوئے تھے. بہرحال وہاں تو کسی تقریب میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن فرینکفرٹ کی اس مسجد کے 50 سال پورے ہونے کے حوالے سے جرمنی جماعت ایک فنکشن منعقد کرنا چاہتی تھی جس میں بعض شخصیات کو بلایا ہے انہوں نے، یہ بلانا چاہتے تھے. اس لیے امیر صاحب جرمنی نے مجھے کہا کہ میں بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کروں. تو اس لیے میں نے مسجد کے 50 سال پورے ہونے کی اس تقریب میں شامل ہونے اور یہاں جمعہ پڑھنے کی حامی بھر لی تھی. جیسا کہ میں نے کہا، میں نے یہ سوچ کر بھی حامی بھری تھی کہ اعلیٰ شخصیات کو جو دعوت دی گئی ہے اس حوالے سے اس تقریب میں کچھ کہنے کا موقع ملے گا، اور اسلام کی تعلیم کے بارے میں ان لوگوں تک بھی گو کہ پہلے آواز پہنچی ہوگی اور جانتے بھی ہوں گے، واقف ہیں بہت سارے احمدیوں کے، لیکن پھر بھی مجھے خود بھی ان تک کچھ نہ کچھ پیغام اپنے رنگ میں پہنچانے کا موقع مل جائے گا. ہماری مساجد تعمیر بھی ہوتی ہیں اور کئی پرانی مساجد دنیا میں جماعت احمدیہ کی پھیلی ہوئی ہیں جن کی تعمیر پر 50 سال یا 75 سال یا 100 سال بھی پورے ہو چکے ہیں. مساجد کی اہمیت ان کے 50 سال یا 100 سال پورے ہونے سے نہیں ہے. مساجد کی اہمیت اور اس کی خوبصورتی اس کو آباد کرنے کے لیے آنے والے لوگوں سے ہے جو تقوی اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں اور تقوی رکھتے ہوئے مساجد میں آ کر 5 وقت
اس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں۔ مساجد کے مقام اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے بڑی رہنمائی ملتی ہے، اور ایک احمدی کی یہی شان اور پہچان ہے کہ ہمیشہ مسجد کے اس مقام کو پہچانے جس کی خدا تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ اور اسی حوالے سے میں چند باتیں آج کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ مسجد کی اہمیت کے بارے میں کچھ کہوں، اس مسجد کے حوالے سے بھی چند باتیں کروں گا۔ اس مسجد کا نام یہاں کے رہنے والے تو جانتے ہیں، اور اب دنیا کے احمدی بھی جان گئے ہوں گے کہ مسجد نور ہے۔ اتفاق سے گزشتہ 2 خطبوں سے میں نور کے حوالے سے اس کے مختلف معانی اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کے بارے میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ بس یہ مسجد اور ہماری ہر مسجد اس نور کو اپنے دلوں میں قائم کرنے اور اسے دنیا میں پھیلانے کے لیے تعمیر ہوتی ہے، جو خدا تعالیٰ کا نور ہے۔ چاہے جو بھی اس کی پہچان کے لیے اس کا نام رکھ دیا جائے، لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ جو نور خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہم پر اتارا، اور پھر اس کا حقیقی پرتاؤ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، تاکہ یہ نور ہر سو پھیلتا چلا جائے۔ تو یہی مقصد ہے ہماری مساجد کا۔ لیکن یہ بھی اتفاق ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ سوئس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ اسلام دشمن ایک پارٹی کے کہنے پر ایک ریفرینڈم کی بنیاد پر، یا ایک ریفرینڈم کو بنیاد بناتے ہوئے، جس میں ایک حساب سے جو حصہ لینے والے تھے ان کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ سوئٹزرلینڈ میں آئندہ تعمیر ہونے والی مساجد کے مینار نہ تعمیر کیے جائیں۔ لیکن یہ بھی رپورٹ ہے کہ اس ریفرینڈم میں جن لوگوں نے حصہ لیا، اور کل جو حصہ لینے والے تھے اگر ان کی تعداد کا اندازہ کیا جائے تو 32% لوگوں نے حقیقت میں ہاں میں ووٹ دیے کہ مینار تعمیر نہ کیے جائیں۔ گویا اکثریت یا اسے لا تعلق رہی ہے یا ان کو یہ پسند نہیں تھی تجویز۔ یہ بھی آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت کا ہی کام ہے کہ جہاں تمام مسلمان فرقے سوئے ہوئے تھے، بلکہ بعض نے توجہ دلانے پر بھی یہاں تک کہا کہ کیا ضرورت ہے میناروں کے ایشو پر شور مچانے کی، یوں ہی ہم کیوں ان لوگوں کی مخالفت مول لیں۔ لیکن وہاں صرف جماعت احمدیہ نے پبلک میٹنگ کر بھی اور سیاستدانوں سے رابطے کر کے بھی اس احمقانہ قانون کے خلاف پہلے بھی آواز اٹھائی اور اب بھی اٹھا رہے ہیں، بلکہ بعض سیاسی پارٹیوں نے ہم سے اس بات پر معذرت کی ہے کہ یہ ہمارا فعل نہیں ہے اور ہم اس قسم کی احمقانہ چیزوں کے بڑے سخت مخالف ہیں۔ بلکہ سوئٹزرلینڈ میں زیورخ میں جہاں ہماری مسجد ہے، وہاں کے علاقے کے لوگوں نے ہمارے حق میں، مسجد کے میناروں کے حق میں نعرے لگائے، جلوس نکالے، سڑکوں پر آئے اور کہا کہ یہ بالکل احمقانہ بات ہے کہ دوسروں کے مذہبی جذبات سے کھیلا جائے۔ ایک سیاسی پارٹی کے نیشنل لیڈر اس ریفرینڈم سے یہ سمجھ کر کہ دوسری پارٹی نے اس ایشو سے
اپنا ایک مقام حاصل کر لیا اور اس کی کچھ اہمیت ہو گئی ہے، یہ آواز اب بلند کرنی شروع کر دی کہ اب حجاب پر بھی پابندی لگنی چاہیے قانونی طور پر، اور مزید پابندیاں بھی کچھ انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں پر لگنی چاہیے۔ لیکن اسی پارٹی کی زیورخ کے صوبے کی جو صوبائی برانچ تھی، اس کے صدر اور اس پارٹی کے دوسرے لیڈروں نے اپنے اس نیشنل لیڈر کی اس بات پر سخت احتجاج کیا کہ یہاں تک انہوں نے شور مچایا اور اس کو خطوط لکھے کہ اس نیشنل لیڈر کو ٹی وی پر آ کر معافی مانگنی پڑی، اور اس کے بعد پھر ہم جو صوبائی لیڈر ہے اس پارٹی کا، اس نے ہمارے امیر صاحب سوئٹزرلینڈ کو ایک خط لکھا کہ یہ شخص ہمارا لیڈر ہے لیکن پٹری سے اتر گیا تھا، اب ہم نے اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دیا ہے، اور ہم ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ تو شرفاء ہر جگہ موجود ہیں جو آواز بلند کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ کہ جو جماعت احمدیہ اسلام کے دفاع کے لیے ہر جگہ کر رہی ہے، اور جماعت کے شور مچانے پر ہی ان سیاستدانوں کو بھی اس طرح توجہ پیدا ہوئی کہ اس قانون کے خلاف آواز بلند کریں، اور اسلام کے جو نام نہاد ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ ان کا تو صرف یہی کام ہے کہ یا تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں یا معصوموں کی جانوں سے کھیلتے رہیں، پھر اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی کیا ضرورت تھی، اب ہمیں کسی لیڈر کی، کسی روحانی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین کی صورت میں نور موجود ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور بلکہ ہم ان سے زیادہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس نور سے حصہ لینے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے میں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس نور کو جذب کر کے پھر آگے پھیلائے۔ بس یہ اسلام کی روشنی کے پھیلانے کا کام اب صرف اور صرف جماعت احمدیہ کا ہی مقدر ہے اور اسی کے ذمہ لگایا گیا ہے، اور صرف سوئٹزرلینڈ میں ہی نہیں، اسپین کے ایک بہت بڑے سیٹلائٹ چینل نے یہ خبر دی، یہ خبر کے ساتھ ہماری مسجد جو بشارت ہے پیڈرو آباد میں، اس کی تصویر دی اور مقامی لوگوں کو انٹرویو دیے، اور سب نے یہ کہا کہ اس قسم کے قوانین جو ہیں یہ بڑے غلط قسم کے قوانین ہیں، اور یہ بتایا کہ ہمارے علاقے میں مسلمانوں کی یہ مسجد ہے، یہاں سے تو امن اور محبت کا پیغام پھیلانے والی آواز اٹھتی ہے، بلکہ ایک شخص نے تو یہاں تک کہا کہ تم ٹیررزم کی بات کرتے ہو ان لوگوں سے یا کسی قسم کی نفرت کی بات کرتے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ اصل امن پسند یہ لوگ ہیں اور ہمیں بھی ان جیسا ہونا چاہیے۔ یہ ایک انقلاب ہے جو دنیا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت نے آپ سے تربیت پا کر پیدا فرمایا ہے، کہ وہ ملک جہاں چند دہائیاں پہلے مسلمان سے اسلام کرنا بھی شاید ایک دوسرے کو خوفزدہ کر دیتا تھا، آج ٹی وی پر کھل کر وہاں سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر اسپینش لوگ امن چاہتے ہیں تو ان مسلمانوں جیسے بنے جو اسلام کی خوبصورت تعلیم کو آج دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو امن اور محبت کا سمبل ہیں۔ بس یہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے کہ یہ قانون بنایا جائے کہ مساجد کے میناروں کی تعمیر روک دی جائے۔ کیا مینار نہ بنانے سے، اگر فرض کر لیں
کہ تمام مسلمان دہشت گردی ہیں، تو یہ دہشت گردی رک جائے گی؟ نہایت بچگانہ باتیں ہیں۔ مینار کا لفظ تو خود نور سے نکلا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے، جس کے لیے بنایا جاتا ہے کہ اونچی جگہ سے اذان کی آواز خدائے واحد کی عبادت کرنے والوں کو نماز کے لیے، عبادت کے لیے بلانے کے لیے بلند کی جائے۔ پہلے جب یہ بجلی کی اور لاؤڈ اسپیکر کا سہولت نہیں تھی تو مینار پر کھڑے ہو کر ہی اذان دی جاتی تھی۔ اب تو مینارے جو ہیں یہ ایک سمبل کے طور پر ہیں، یا بعض جگہ لاؤڈ اسپیکر لگا دیے جاتے ہیں مسلمان ملکوں میں، یہاں تو اجازت نہیں ہے، جن سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے، لیکن اگر اعتراض کرنا چاہیں تو چرچوں کے جو گنبد ہیں یا کونے ہیں ان پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ ہمارا مقصد نہیں ہے اعتراض کرنا۔ جو میناروں کا مقصد میں نے بتایا، جیسا کہ اذان کی آواز پہنچانا ہے۔ اذان کیا ہے؟ اذان کے الفاظ میں خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی انسانی پیدائش کا مقصد ہے، اور اسی میں انسان کی فلاح ہے۔ اس لیے فلاح کی طرف آؤ، وہ فلاح حاصل کرو جس سے تمہارا دین بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے۔ کتنا حسین اور ٹھوس پیغام ہے جو ان میناروں سے دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں چرچوں پر، ہم نے اعتراض نہیں کیا، نہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد نہیں ہے کسی کے مذہبی جذبات سے کھیلا جائے۔ ہم تو ہر ایک کے معبد ہے یا مندر ہے یا چرچ ہے، اس کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں نہ صرف ان عبادت گاہوں کی عزت کرنے کا کہا ہے، بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ڈالی ہے، تاکہ محبت اور پیار کی فضا قائم ہو دنیا میں۔ فرینکفرٹ کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر، اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر آج سے 50 سال پہلے اس مسجد کے مینار کے بارے میں جو اخبار نے لکھا تھا، وہ ان اخبار نویسوں کی شرافت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس وقت جرمنی کے 70 سے زائد اخبارات نے مسجد کے افتتاح کی خبریں شائع کی تھیں۔ مثلا ایک اخبار ہے فرینکفرٹر رونشاؤ، اگر میں تلفظ صحیح بولا ہے، بہرحال تو نے 14 ستمبر 1959 کی اشاعت میں لکھا کہ فرینکفرٹ میں ایک سفید مسجد بلند اور دل فریب میناروں کے ساتھ تعمیر ہو چکی ہے۔ اسی طرح آبنڈ پوسٹ نے لکھا کہ فرینکفرٹ میں اللہ کا گھر موجود ہے۔ اس طرح اخبار نے منہائم مورگن نے لکھا کہ اسلام یورپ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ ہیڈنگ دے کے پھر تفصیل لکھی، اور لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اس سے قبل تلواروں اور نیزوں کی مدد سے جنوبی فرانس تک آئے۔ موجودہ زمانے میں یہ کام روحانی ہتھیاروں سے ہو رہا ہے۔ بہت سے اسلامی ممالک کے لوگ یورپ آتے ہیں جو ساتھ ساتھ اسلام پھیلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف تبلیغی فرقے، جن میں سے ایک فرقہ جس نے خاص طور پر مختلف جگہوں پر مساجد بنائی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ہے، جو 1890 میں پنجاب میں قائم ہوا۔ 12 سال نے غلط لکھا ہے تھوڑا سا، 1889 کے بجائے 90 لکھ دیا، لیکن ایک خبر تفصیل سے دی۔
لیکن یہ دیکھیں کہ جب جرمنی میں چند ایک جرمن احمدی تھے، اس وقت اس مسجد اور اسلام کے حقیقی پیغام کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو پریس نے عزت اور احترام کے ساتھ اپنی خبروں میں پیش کیا. یہ ان کی شرافت تھی. لیکن ساتھ ہی اب جب کہ آپ کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، آپ کو پہلے سے بڑھ کر اسلام کے دفاع اور اس کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مساجد کے مینار جس طرح اس زمانے میں دل فریب تھے، آج بھی اسی طرح دل فریب ہیں. لیکن آج مغربی ممالک کے بعض لوگ اور سیاستدانوں کی انصاف کی نظر ختم ہو گئی ہے. چند ایک کے جرم کو پوری امت کے سر تھوپ دیا جاتا ہے. اسلام کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور بعض پریس کے نمائندے بھی یا پریس میڈیا جو ہے وہ بھی اس میں غلط کردار ادا کرتا ہے. مثلا کل ٹی وی پر ایک خبر آ رہی تھی، اسکائی ٹی وی پر میرا خیال ہے، کہ ایک شخص نے جو مسلمان تھا، غالباً برطانوی شہری، پوری خبر تو نہیں میں نے سنی لیکن غالباً برطانوی شہری تھا، اس نے اپنی 15 سالہ بیٹی کو قتل کر دیا. تو خبر اس طرح بیان ہو رہی تھی کہ ایک مسلمان نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، جبکہ اس طرح کے جرائم مغرب کے باشندے بھی کرتے ہیں، اور آئے دن اخباروں میں ان جرائم کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھیانک جرائم کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں لکھا جاتا کہ فلاں عیسائی نے قتل کر دیا، یا فلاں یہودی نے قتل کر دیا، یا فلاں مذہب کے ماننے والے نے قتل کر دیا، یا یہ جرم کیا ہے، فلاں فلاں جرم کیا. لیکن اگر کوئی مسلمان جرم کرتا ہے تو اسلام کے حوالے سے ضرور اس کا تعارف کروایا جاتا ہے. یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک مہم ہے. بس مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنی حالتوں کو بدلتے ہوئے اس مہم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اسلام کی حقیقی تصویر پیش کریں. لیکن نہیں، آج یہ کام ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. یہ کام جیسا کہ میں نے کہا صرف اور صرف جماعت احمدیہ کا مقدر ہے، ہر احمدی کا کام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی بیعت پہ آنے والوں کا کام ہے. انہی سے اب یہ منسوب ہو چکا ہے. بس احمدی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور مساجد اور اس کی بنیادوں سے، اس کے میناروں سے اسلام کے نور کو، اللہ تعالیٰ کے نور کو یورپ اور مغرب کے ہر ملک کے ہر باشندے تک پہنچائیں، اور اس کو پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. میں جلسے میں بھی اس طرح توجہ دلا چکا ہوں آپ لوگوں کو. اور یہ اس وقت ہوگا جب مسجدوں کے ساتھ جڑ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کریں گے. مسجد کے مقام اور اہمیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں گے. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں بھی اس بارے میں کچھ رہنمائی ملتی ہے. ان آیات کا پہلی آیت جو تھی وہ سورہ اعراف کی تھی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، نیز یہ کہ تم ہر مسجد میں اپنی توجہات اللہ کی طرف سیدھی رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارا کرو جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح تم مرنے کے بعد لوٹو گے.
یہ کیا خوبصورت تعلیم ہے. اعتراض کرتے ہیں کہ مساجد دہشت گردی کا اڈا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلا حکم یہ دیا ہے کہ انصاف پر قائم ہو جاؤ. پھر مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے دلوں کو ہر قسم کی ناانصافی سے پاک کرنا ہوگا تمہیں. قرآن کریم میں اور کئی مقامات پر بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. مثلا ایک جگہ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلہ کرو. یہ ہے خوبصورت تعلیم. یہ نہیں کہا کہ جب مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کرو، بلکہ محسن انسانیت پر جو تعلیم اتاری گئی تھی وہ بھی کل انسانیت کی بہتری کے لیے ہے. اور اس کا اظہار ایک اور جگہ اس طرح ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی انصاف سے نہ روکے. اور جو مسجد فتنہ اور شر کے لیے بنائی گئی تھی اس کے گرانے کا خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. بس مسجد تو وہ مقام ہے جہاں تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے اس کے آگے جھکنے کے لیے آیا جاتا ہے. مسجد کا لفظ سجدے سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے عاجزی، انکساری اور فرما برداری کی انتہا. بس مسجد تو یہ ہے اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے والی جگہ ہے. اور اس آیت میں یہی حکم ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو مسجد میں جمع ہو کر ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اپنی کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو پکارو کہ تو ہی ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر چلانے والا ہے، تو ہی ہے جو ہمارے اندر سجدے کی حقیقی روح پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو ہمیں دین کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دینے والا ہے، تو ہی ہے جو ہمارے سے انصاف کے تمام تقاضے پورے کروانے والا ہے. اور اے اللہ تو ہی ہے جو ہمیں اپنے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلانے والا ہے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق دینے والا ہے. بس ہم آج تیرے آگے سجدہ ریز ہیں کہ ہمیں ان نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک مومن جسے آخرت پر یقین ہے، مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے پر یقین ہے، وہ کوئی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا جو اسے آخرت کے انعام سے محروم کرے، کیونکہ ہر عمل درجہ بڑھانے کا باعث بنتا ہے اور ہر ترقی کا عمل اور یہ ترقی کا عمل جو ہے اسی طرح جاری ہے جس طرح پیدائش کا عمل ہوا. بس اگر ہر نیکی کے بجا لانے کی طرف توجہ نہیں تو روحانی ترقی کے درجے بھی حاصل کرنے ممکن نہیں ہوں گے. بس یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مومن ایک طرف تو خدا تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے خالص اس کے لیے ہوتے ہوئے مسجد کی طرف آئے اور دوسری طرف ان مساجد کے سے نفرتوں کی آوازیں گونجیں جو دنیا میں فتنہ اور فساد کا باعث بنے. بس مساجد تو ایک نشان ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف قدم بڑھانے کا.
اور مینارے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہیں جن پر کھڑے ہو کر اس نور کی طرف بلایا جاتا ہے جو انسان کو اپنے مقصد پیدائش کو سمجھتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو روشن تر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بس آج ہم احمدیوں کا فرض ہے کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور مساجد کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کی بقا بھی اسی سے وابستہ ہے کہ ایک خدا کو مانتے ہوئے اس نور کو تلاش کریں جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، جو دنیا میں اگر نظر آ سکتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آ سکتا ہے، جو اگر نظر آ سکتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت اور آخری شرعی کتاب قرآن کریم میں نظر آ سکتا ہے، جس کی خوبصورت تعلیم دنیا کی بقا کا واحد ذریعہ ہے، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے راستے دکھانے اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے راستے دکھانے کا واحد ذریعہ ہے، جس کی خوبصورت تعلیم دنیا کے امن کی ضمانت ہے، کیونکہ اس تعلیم پر عمل کرنے والوں کی حالت کا جو قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے ایک جگہ اس طرح بیان ہوا ہے، دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے سب سچے مومن ہیں اور تو مومنوں کو بشارت دے دے۔ تو یہ ہیں ایک مومن کی خصوصیات جو خدا تعالیٰ پر تقوی اختیار کرتے ہوئے اس کی رضا کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اس میں یہ پائی جانی ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی توبہ کرنے والے۔ توبہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے قطع تعلق کرنا۔ اس کی وضاحت ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمائی ہے، فرمایا انسان کو چاہیے کہ اگر توبہ کرے تو خالص توبہ کرے۔ توبہ اصل میں رجوع کو کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کرتے پھرو، بلکہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو جیسا کہ حق ہے رجوع کرنے کا، کیونکہ جب متناقض جہات میں سے ایک کو چھوڑ کر انسان دوسری طرف آ جاتا ہے تو پھر پہلی جگہ دور ہوتی جاتی ہے۔ یعنی جب متناقض جہات الٹی طرف جانا شروع کرتا ہے انسان، ایک طرف کو چھوڑ کر جو دوسری طرف آتا ہے تو پہلی جگہ سے دوسری دوری ہو جاتی ہے، اور جس کی طرف جاتا ہے وہ نزدیک ہوتی جاتی ہیں۔ یہی مطلب توبہ کا ہے کہ جب انسان خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور دن بدن اس کی طرف چلتا ہے تو آخر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے اور خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری خصوصیت ایک مومن کی یہ بتائی کہ عبادت کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے جب خدا تعالیٰ کی طرف قدم بڑھ رہے ہوں گے تو خالص ہو کر اس کی عبادت کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی، اور یہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد قرار دیا ہے۔ اور ایک مومن جو خدا تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے وہ اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ عبادت کا حق ادا کرے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ عبادت کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، اور عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا حق ادا کرنا ہوگا، اور اس کا حق ادا ہوگا
اس کو قائم کرنے سے، نماز کو قائم کرنے سے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، اور نماز کا قائم کرنا یہی ہے کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کی جائے، اور یہی حقیقی حق ہے نمازوں کی ادائیگی کا۔ یہاں ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے پتہ لگا یہاں اس مسجد کے بارے میں کہ یہاں نمازوں کے وقت پوری طرح مسجد پہ لوگ آتے نہیں ہیں۔ کسی نے لکھا تھا مجھے کہ بلکہ کسی اخبار نے بھی، لوکل اخبار نے لکھا کہ ایک وقت میں یہاں 5 وقت نمازیں ہوتی تھیں، اب یہ مسجد صرف جمعے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کے لوگوں کا فرض بھی ہے، احمدیوں کا، کہ یہاں آئیں، باقاعدہ 5 وقت کی مسجد کھولیں اور نمازیں ادا کیا کریں۔ صرف عشاء کی نماز ادا کرنا یا مغرب کی نماز ادا کرنا یا چند ایک فجر پہ آ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ آپ حق ادا کریں گے تو تبھی آپ حقیقی مومن کہلانے والے ہوں گے۔ یہ غیر بھی سوال پوچھتے ہیں اکثر مسجدوں کی بنیاد رکھتے ہوئے کہ کیوں بنا رہے ہیں مسجد۔ پرسوں بھی اس شہر میں جہاں میں نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے، وہاں پریس والے نے یہی سوال کیا کہ مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ تو سیدھا سادہ جواب تو اس کا یہی ہے کہ نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے، جس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، نماز کے قیام کا حکم ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ با جماعت ادا کرو، اس کے لیے مسجد تعمیر کرتے ہیں، کیونکہ حقیقی نمازیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ اور جو نمازیں اس سوچ کے ساتھ ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توجہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازیں ظاہری حرکات کے لیے تو ادا کرتے ہیں اور اس مقصد کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی کامل فرمان برداری ہے۔ بس قرآن کریم تو خود ہر قدم پر توجہ دلا رہا ہے، اور توجہ دلا کر ایک حقیقی مسلمان کو اس کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کے راستے دکھا رہا ہے۔ پھر ایک حقیقی مسلمان خدا تعالیٰ کی حمد کرنے والا بھی ہے، اور حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کی حمد وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کا جامع سمجھتا ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کا جامع سمجھتے ہوئے ان تمام احکامات پر عمل کرنے والا ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جو اسے خدا تعالیٰ کی رضا سے دور لے جانے والی ہو، اگر وہ حقیقی مومن ہے تو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں حمد کے بارے میں کہ کیا چیز ہے یہ۔ فرمایا کہ تمام اقسام حمد کے، تو تمام قسمیں ہیں حمد کی، کہ کیا باعتبار ظاہر کے، اور کیا باعتبار باطن کے، اور کیا باعتبار ذاتی کمالات کے، اور کیا باعتبار قدرتی عجائبات کے، اللہ سے ہی مخصوص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ سوچ رکھنے والے جب اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھروں سے بھی اس کی رضا کے حصول کے لیے ہی نکلتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو پھر نیکیاں پھیلانے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حدود وہ تمام احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو دیے ہیں۔ ایک متقی کا یہی کام ہے کہ ان حدود کے دائرے کے اندر رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بشارت دیتا ہے۔ یہ شور، یہ مخالفتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہاں میں ایک بات اس حوالے سے
یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے والوں کے لیے بھی بشارت ہے، جیسے میں نے ذکر کیا۔ ان میں ایک تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اس کی پیغام کی اشاعت کے لیے مصروف ہیں۔ تبلیغ بھی ایک جہاد ہے، اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، اسی لیے خدا تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا ہے اور ان کو توفیق بھی عطا فرما رہا ہے۔ دوسرے وہ بھی ایک طرح اس میں شامل ہیں جن کے حالات اپنے ملکوں میں اس قدر تنگ کر دیے گئے کہ انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تمہیں توفیق ہے تو اگر تم پر دینی تنگیاں وارد کی جاتی ہیں تو ہجرت کر جاؤ۔ آپ میں سے اکثر اس وجہ سے یہاں آئے ہیں، اور جرمن حکومت کی یہ بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ آپ اپنے ملک میں آزاد نہیں ہیں، بعض تنگیاں وارد کی جا رہی ہیں، آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اگر حقیقی احمدی کہلانا پسند کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی انعاموں کو بھی اپنے اور پھر اپنی نسلوں پر بھی نازل ہوتے دیکھنا ہے، تو ان مومنین میں سے بننا ہوگا جو عبادتوں کے بھی حق ادا کرنے والے ہیں، اپنے رکوع و سجود سے کامل فرما برداری کا اظہار کرنے والے ہیں، نیکیوں کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہیں اور معاشرے میں بھی یہ نیکیاں پھیلانے والے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بھی بچانے والے ہیں اور معاشرے کو بھی بچانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر حد الوسع عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، اور اپنی نسلوں کو بھی اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کروانے والے ہیں۔ اگر یہ باتیں نہیں تو پھر اسلام دشمن یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ تمہاری تعلیم کیا ہے، ہم تو تمہارے عمل دیکھ کر تمہیں اور تمہارے دین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بس ایک باغیرت احمدی کی طرح ہمیشہ اپنے کسی فعل اور حرکت سے احمدیت اور حقیقی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس درد کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری طرف منسوب ہو کر پھر ہمیں بدنام نہ کرو۔ بس ہر احمدی کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اس ملک میں آ کر اپنے حالات پہلے سے بہتر کرنے کا اور آزادی سے زندگی گزارنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے احمدیت کی وجہ سے دیا۔ اس لیے میں نے خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اپنی زندگی اس نہج پر گزارنی ہے جو جہاں مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی بنائے، وہاں دشمنان اسلام کے منہ بند کرنے والی بنائے۔ امر بالمعروف میرا ترہ امتیاز ہو اور نہی عن المنکر میری پہچان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور جو احمدی مسلمان ہیں انہوں نے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اس مقام کو حاصل کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی سر توڑ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ لوگ ہو جو انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔
صرف اپنی بھلائی نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ قطع نظر اس کے کہ کون کس مذہب کا ہے، آج انسانیت کی بھلائی تمہارے سے وابستہ ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ یہ وجہ بتائی کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ بس اگر اپنے اندر یہ نیکیاں ہوں گی، آپس میں احمدی معاشرے میں بھی ایک ان نیکیوں کا اظہار نظر آ رہا ہوگا جو خدا تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتائی ہیں، تبھی دوسروں کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تبھی ہم یہ اعزاز حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ورنہ جیسا کہ میں نے کہا، دوسرے آپ سے کیا سبق حاصل کریں گے؟ بس ہر احمدی کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر اس پر بہت بڑی ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ دنیا میں اسلام کے خلاف جو نفرت کی دیواریں کھڑی ہیں یا کھڑی کی جا رہی ہیں، انہیں گرانا احمدی کا فرض ہے۔ انہیں گرائیں نیکیوں کے فروغ سے، برائیوں کو ختم کر کے انہیں گرائیں، عبادتوں کے معیار اونچے کر کے انہیں گرائیں، سجدوں کو مسجدوں کو آباد کر کے انہیں گرائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے انہیں گرائیں کہ اس نے اس زمانے میں آپ کو، اس زمانے کے امام کو پہچاننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس بات کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہ جب زمین آپ پر تنگ کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں پھیلنے کی توفیق دی۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مزید توجہ دیں۔ آپ کا دنیا میں نکلنا آپ کے کسی استحقاق کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اور اس لیے بھی تھا کہ بعض مسلمانوں کے عمل سے جب اسلام کے خلاف بغض اور عناد کی دیواریں بعض طبقات کی طرف سے کھڑی کی جائیں گی تو اس وقت احمدی وہاں موجود ہوں جو اپنے نمونے سے اس حقیقی اسلام کی تعلیم کے اظہار سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے، اسلام کا دفاع کریں، دنیا کو دکھائیں کہ آؤ دیکھو مساجد کی کیا حقیقت ہے، آؤ دیکھو ہم تمہیں بتائیں کہ میناروں کی کیا حقیقت ہے، آؤ دیکھو ہم تمہیں بتائیں کہ اعلیٰ اخلاق کیا ہیں، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ نیکیاں کس طرح پھیلائی جاتی ہیں اور برائیاں کس طرح دور کی جاتی ہیں۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا کا امن کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آج احمدیوں کے ذمہ لگائی گئی ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ یہ حقیقی اسلام ہے جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے، اور اس کے پھیلانے کی خاطر ہر احمدی، مرد، عورت، بچہ، جوان اپنا جان، مال، وقت اور عزت قربان کرنے کا عہد کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے ممتاز نہ کیا تو ہم اسلام کا دفاع کسی صورت نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، میں بار بار اور کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ظاہر میں تو ہماری جماعت اور دوسرے مسلمان دونوں مشترک ہیں، تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں، تم کلمہ گو ہو، وہ بھی کلمہ گو ہیں، تم بھی اتباع قرآن کا دعویٰ کرتے ہو، وہ بھی اتباع قرآن ہی کے مدعی ہیں، غرض دعووں میں تو تم اور وہ دونوں برابر ہو، مگر اللہ تعالیٰ صرف دعووں سے خوش نہیں ہوتا،
جب تک کوئی حقیقت ساتھ نہ ہو اور دعویٰ کے ثبوت میں کچھ عملی ثبوت اور تبدیلی حالت کی دلیل نہ ہو، پس خیر امت بننے کے لیے، حقیقی تعلیم پیش کرنے کے لیے ہمیں عملی ثبوت پیش کرنے ہوں گے، اپنی حالتوں کو بدلنا ہوگا، اپنی عبادتوں کے معیار قائم کرنے ہوں گے، اپنے اعلیٰ اخلاق کے معیار بلند کرنے ہوں گے، آپس میں محبت اور پیار اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنی ہوگی، اور پھر اس کو معاشرے میں پھیلانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، اس حوالے سے آج مسجدوں کے افتتاح بھی ہوتے ہیں، یہ تو خیر 50 سال ہے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کے افتتاح، کیونکہ بعض مساجد چھوٹی ہیں تو اب یہ عموماً روایت بن گئی ہے کہ مسجد کے اندر ہی جو ریسیپشن ہوتی ہے اس میں میٹ بچھا کر تو دعوت کھانے وغیرہ کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ آئندہ سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کہیں مسجد کی ریسیپشن وغیرہ ہونی ہے تو سین میں مارکی لگا کر کریں۔ مسجد کا جو اندرونی حال ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کھانے وغیرہ کی دعوت آئندہ سے نہیں ہوگی۔ آپ بھی نوٹ کر لیں اور دنیا میں رہنے والے باقی جماعتیں بھی نوٹ کر لیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔